السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سابق ناظم جامعہ استاذ محترم مولانا حافظ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ سے جماعت ششم میں سورہ یوسف پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ شیخ نے ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے سورہ یوسف کی تفہیم کرائی اور سمجھایا، اور جب وہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی پیچھے پڑ گئی تھی تو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یہ صورت میں الطاف حسین حالی رحمہ اللہ کی غزل انہوں نے کلاس میں سنائی تھی۔ میں نے شیخ سے پوچھا یہ غزل کہاں ملے گی، تو شیخ نے مجھے فلاں کتاب کا احالہ دیا تھا، تو میں نے وہیں سے اس کو نوٹ کر لیا تھا۔ اب چونکہ آج رات امت میں خصوصاً مغربی تہذیب کے دلدادہ جو لوگ ہیں جن کو اسلامی تہذیب کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ آج ویلنٹائن ڈے منائیں گے، یوم عاشقاں، تو میں نے سوچا کہ اس غزل کو کیوں آپ کے سامنے جو ہے نہ رکھوں۔ حالانکہ وہ غزل یوٹیوب وغیرہ میں موجود ہے، میں چاہتا تھا کہ اپنے چینل سے بھی کچھ پیغام چلے جائے۔ وہ کہتے ہیں اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا۔ ایسی یہ عشق کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، ماشاءاللہ منظوم شکل میں الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا۔ یہ عشق ایسا ہے جو کیڑے کی طرح کھا جاتا ہے انسان کو۔ جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا۔ جو گھر عزت میں بہت اونچے تھے عشق کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ ابرار تجھ سے ترساں، احرار تجھ سے لرزاں۔ مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور کبھی آزاد لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو زد پہ تیری آیا اس کو بٹھا کے چھوڑا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اپنے اشعار میں کیا منعموں کی دولت، کیا زاہدوں کا تقوی، جو گنج تو نے تاکا اس کو لٹا کے چھوڑا۔ فرہادے کو حکن کی لی تو نے جان شیریں، اور قیس عامری کی مجنوں بنا کے چھوڑا۔ یعقوب سے بشر کو دی تو نے ناصبوری، یوسف سے پارسا پر بہتان لگا کے چھوڑا۔ عقل و قرد نے تجھ سے کچھ چپ قلش جہاں کی، عقل و قرد کا تو نے خاکہ اڑا کے چھوڑا۔ شعر و سخن کو افسانہ تیرا رنگیں، روداد تیری دلکش، شعر و سخن کو تو نے جادو بنا کے چھوڑا۔ یک دست ترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرکا لگا کے چھوڑا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے عشق کی تباہ کاریوں کو منظور شکل میں بے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ آپ کے سامنے عشق کی تباہ کاریاں بتانا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اس کتاب کے آخر میں انہوں نے عشق کی تباہ کاریوں کو ذکر کیا ہے۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محبت کے 10 مراتب ہوتے ہیں، اس میں عشق بھی ہے۔ ایک ایسی محبت جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دے، ایسی محبت جس کے اندر جو ہے مطلب شہوت کا تصور ہو، اس کو بولتے ہیں عشق۔ اور یہ لفظ یاد رکھیے، اللہ کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا، رسول اللہ کے لیے بھی استعمال کرنا۔ صوفیہ کو دیکھتے ہیں ان کے اشعار میں، جن کو عقیدے کی باریکی معلوم نہیں ہوتی، اللہ کے لیے بھی عاشق، رسول اللہ کے لیے عاشقان محمد، نعوذ باللہ، کہ اللہ سے محبت ہے اس میں شہوت آئے گی، کیا رسول اللہ سے محبت و شہوت آئے گی؟ لہٰذا یاد رکھیے اہل السنہ والجماعہ ان دونوں الفاظ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال کرنے منع فرماتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن حجر اور دیگر شعراء کرام نے جو اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں مکمل طور منع کیا ہے۔ عشق کی بڑی آفتیں ہیں، یہ کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، رسول اللہ کی پاکیزہ محبت نکل جاتی ہے، زندگی میں وحشت ہوتی ہے، اسے اللہ کا کلام پڑھنے بھی نعوذ باللہ جو ہے نصیب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے آج جو لوگ عشق میں رہتے ہیں، ہمیشہ خیالی پلاؤ میں رہتے ہیں، گانوں میں، سیریلوں میں، فلموں، جھوٹی محبت میں، ان کے دلوں میں ایک طرح کی وحشت پیدا ہو جاتی، تنگی پیدا ہو جاتی ہے، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور اسی عشق میں پڑھ کر آج کا نوجوان ذہنی تناؤ میں ہے،
وہ عشق میں پڑ جاتا ہے، وہ لڑکی ساتھ نہیں دیتی، اب لے جا کے ٹرین کے سامنے ادھر ادھر کھڑے ہو کر اپنی جان دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا ہوتا ہے دیکھیے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس جہنم میں جانے سے پہلے یہ زندگی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عشق کی تباہ کاریوں میں تباہ کاری یہ ہے کہ اس کے دل میں نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، وہ گانے سنے گا، میوزک سنے گا، عورتوں کی سریلی آواز سنے گا اور سب سنے گا، لیکن وہ قرآن اس کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی محبت جس کے دل میں ہے، اس کے دل میں موسیقی محبت اور عشق جیسے محبت چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے تو وہ دوسرے غلط محبت کو نکال دے گا، اور غلط کی محبت اگر اس میں ہے تو قرآن کی پاکیزہ محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے دل میں سکون بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب بعض لوگ تو ایسے نعوذ باللہ شادی ہونے کے بعد بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ سب کہاں کی مصیبت ہے؟ یہ مغربی تہذیب کا گندا کلچر ہے۔ یہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ناپائیدار ہوگا۔ لہٰذا نمازوں میں سکون نہیں ہے، آج زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور ایسے نوجوان بھی آپ دیکھیں گے غیر شادی شدہ رات رات لڑکیوں سے عشق لڑاتے رہتے ہیں، کبھی فیس بک میں اور کبھی انسٹاگرام میں، کبھی ٹویٹر میں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں لڑکی ہو کر لڑکا جھوٹ بولتا اور لڑکا ہو کر لڑکی بن کو آتا، نعوذ باللہ، کبھی ریکویسٹ بھیجتا ہے فیس بک کی۔ تو اس طریقے سے عشق کی تباہ کاریاں ہم سمجھتے ہیں فلموں کے راستے سے، سیریل کے راستے سے، گانوں کے راستے سے امت کے جسم کو چھلنی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے دماغ بھی زنا کرنے لگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انسان کی آنکھ سب زنا کرتا ہے۔ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ یہ گانے، یہ فلم، یہ بوسے اور یہ کنار اور یہ سب چیزیں انسان کے دماغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور عشق کی تباہ کاریوں میں سب سے بڑی تباہ کاری آج ہم دیکھ رہے ہیں، 5-10 سال کے بچے کو وہ چیز معلوم نہیں ہونا جو اسے 18 سال میں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہوتا ہے، 18 سال سے پہلے 5 سال میں معلوم ہوتا اسے۔ تو یہ کوئی ایجوکیشن، یہ سب چیزوں سے عشق سے بڑی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں۔ شادی ہونے کے بعد حلال طریقے سے آپ کی خواہش پوری ہو گئی، اس کے بعد بھی گرل فرینڈ کی با اصطلاح کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ عشق انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، وہ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام سے ہٹ کر علماء نے اس بارے میں اور بھی کچھ تباہ کاریاں ذکر کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ نیکی کی رغبت بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نیکی کی رغبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور برائیوں میں پڑنا اس کے لیے ایک مزے کی چیز بن جاتی ہے۔ لہٰذا ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ھذا مرض من امراض القلب، یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، مخالف لسائر الامراض فی ذاتہ واسبابہ وعلاجہ، اور بولتے ہیں وَإِذَا تَمَكَّنَ وَاسْتَحْكَمَ عَزَّ عَلَى الْأَطِبَّاءِ دَوَاؤُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعْيَا الْعَلِيلَ دَوَاؤُهُ، کہتے ہیں کہ اگر یہ عشق کی بیماری اور فتنہ اگر کسی کے دل میں پیوست ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، ڈاکٹروں پر اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عشق میں پڑ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، نماز بھی نہیں، دعائیں بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، اللہ سے تعلق بھی نہیں، تو کیا ہوگا، اب جا کے سوسائڈ کر لینا، یعنی تو سر پہ مان لینا، یعنی تو کاندھے بجا کے بیٹھ جانا، ایسا تو اس سے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کے بولتا ہے ٹینشن آ گیا مجھے، انہیں کیا کرتا ہے، نیند گرے جا کھا کے سو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عشق جو ہے تصویروں سے بھی آتا ہے، جیسے مثال طور پر ایک لڑکی کی تصویر دیکھ لیے، اب وہ سیو ہو گئی، اب دیکھتے دیکھتے نعوذ باللہ کہاں تک چلی جاتی ہے چیز۔ تو اس سے معلوم ہوا عشق بڑا خطرناک ہے، اور یہ عشق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں نہ ہو اسی کے دل میں آتا ہے۔ اور عشق سے بچنا ہو تو اب ابن القیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں، انہ من عبادنا المخلصین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے، تو معلوم ہو کیا کہتے ہیں، فدل علی ان الاخلاص سبب لدفع العشق، کہتے ہیں کہ عشق سے اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اور جہاں عشق پڑ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں دل کی بیماری نعوذ باللہ آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عشق کا علاج کرنے کے لیے ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اگر تمہارے پاس قوت با ہے، اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو، اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری جو کیا بولتے ہیں اس کو، تمہاری جو طاقت غلط راستے پر جا رہی ہے اس کو روکے گی وہ۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں
عشق کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جب آداب ولید الزفاف کتاب لکھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ نکاح ہوتے ہی مرد عورت شوہر بیوی کو یہ نیت کرنا چاہیے آج ہم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے دوسروں کے لیے حرام، اور آج سے ہم انشاءاللہ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے. لہذا اس طریقے سے ہم عشق کا علاج مکمل طور پر کر سکتے ہیں. اور عشق کی تباہ کاریوں میں مایوسی بھی ہے. مطلب کیا ہے، وہ ناکام ہو گئے تو بس مایوس ہوتا ہے انسان، مایوس ہو کے اپنے آپ کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے. بہرحال ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حلال بھی ہے حرام بھی ہے. یہ سنیے بات، عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک حلال بھی ہے حرام بھی ہے. وہ کیا، وہ ان من العشق الحلال، وہ کیا ہے، وہ فهو الذي يكون بين الرجل وزوجته. کہا کہ حلال عشق یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی سے محبت کرے جو کہ آج ناپید ہے. اور عشق حرام دوسری قسم ہے، وہ کہا کہ انسان جب لڑکیوں سے جو ہے عشق لڑنے لگتا ہے تو یہ حرام ہے. لہٰذا شادی کی عمر ہو گئی ہو اور آپ اپنے اندر طاقت بھی رکھتے ہیں، مالی طاقت بدنی طاقت، تو شادی کرنے میں جلدی کیجیے، شادی کرنے میں دیر مت کیجیے. اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم ماں باپ کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے بچیوں کی شادی میں دیر کرتے ہیں تو یہ ان کے اور ماں باپ کے خود گناہ میں پڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آج کی رات میں عشق کی تباہ کاری بتانے کتنے نوجوان پڑھیں گے اور پڑھتے پڑھتے صبح ہو جائے گی، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق کا معنی کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے جو میں نے بتایا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی امت کو عشق کے فتنے سے بچا کر رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو عشق کی تباہ کاریاں ہیں ان تمام تباہ کاریوں سے امت کے نوجوانوں کو بچوں کو بچیوں کو بچا کر رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.